ہماری راہ میں جدوجہد کرتا ہے ہم اس کی مدد کریں. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے جو اس کے ترجمے کا کانٹیکسٹ ہے. قرآن gave me so many answers. جو میرا مسئلہ چل رہا ہوتا تھا قرآن میں مجھے مل رہا تھا. میرے جتنے سوال تھے وہ قرآن سے آنسر ہو رہے تھے. پھر بعد میں ماشاءاللہ ریاض الصالحین پڑھنے کا اتفاق ہوا. جب پھر ظاہر آپ علماء میں بیٹھتے ہیں پھر ایک اور علم کی دنیا جو ہے وہ کھلتی ہے. قرآن میں ایک آیت میری نظروں کے سامنے سے گزری سورہ لقمان کی کہ جو کوئی بھی محسن ہے, گڈ ڈوئر ہے, نیک عمل کرتا ہے, تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایسا سہارا پکڑ لیا جو کبھی اسے نہیں چھوڑے گا. یہ بھی قرآن کی آیت کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں سورہ لقمان کہ تم میں سے جو کوئی بھی محسن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑتا ہے تو اس نے وہ سہارا پکڑ لیا جو کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. بہت مضبوط سہارا یہ والا. تو دیکھیں قرآن میں ہمارے آنسرز ہیں, قرآن میں ری ایشورنس ہے. انسان سب سے زیادہ اسٹرگل اپنی لائف میں کرتا ہے جب اسے ری ایشورنس نہیں ہوتی. کس چیز کی ایشورنس چاہیے ہمیں؟ نمبر 1 ہمیں رزق کی ایشورنس چاہیے. نمبر 2 ہمیں عزت کی ایشورنس چاہیے. نمبر 3 ہمیں آخرت کی ایشورنس کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کریں گے. نمبر 4 ہمیں اپنے گھر والوں کے حوالے سے, چاہنے والوں کے حوالے سے ایشورنس چاہیے. قرآن میں سب کے لیے ایشورنس ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے بہترین رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی میرا تقوی اختیار کرے گا میں اسے ہر مصیبت سے نکالوں گا اور میں اسے وہاں سے دوں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا, اسے میں بے حساب دوں گا. اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور جو ہے وہ پورے کرنے پہ قابل ہے. ایسے ایسے وعدے, ایسی ایشورنس میرے سامنے آتی رہی. اور پھر سورہ رحمان میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کرنے والوں کا مطلب احسان ہی ہے؟ تم گڈنس کرو, تم اللہ کے ورلڈ آرڈر پہ آؤ تو صحیح, تم اللہ کی راہ میں چل کے تو دیکھو. جنید جمشید شہید رحمہ اللہ کا ایک بڑا زبردست کوٹ, بہت میں ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا ہوا ہے جنید جمشید کے ساتھ. انہیں میں گاڑی میں بٹھا کے ایک لیکچر پہ بھی لے کر گیا وہ, تو میرا ماشاءاللہ کچھ انٹریکشن ان کے ساتھ ہے. وہ ایک بات کرتے تھے, کہتے تھے کہ میں نیو یارک کے بڑے بڑے ہوٹلس میں رہا ہوں, میں لنڈن کے بڑے بڑے ہوٹلس میں رہا ہوں, لیکن جو سکون مجھے بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ پر بیٹھ کر ملا ہے وہ خدا کی قسم مجھے نیو یارک کے ہوٹلس میں ملی. یہ بات ایسی. تو یہ چیزیں قرآن میں مجھے نظر آ رہی تھی اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے کرتے ماشاءاللہ یہ چیز مزید اسٹرینتھن ہو رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. یہ پریزنٹیشن چل رہی ہے جی, میں 1 منٹ آن کر لیتا ہوں. میں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو کچھ تصاویر بھی دکھانا چاہتا ہوں. یہ میری جو پہلی جاب لگی تھی نا, ٹرسٹ می, جب میں پیسے کی بات کرتا ہوں اور سکسیس کی تو آئی نو واٹ از منی. میں ایک میکینیکل انجینئر ہوں اور میری جو پہلی جاب لگی تھی نا CB&I میں, یہ میں دیکھ لیں میں نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے اس کا. CB&I کا اب نام ہے میکڈرمٹ اور یہ ٹاپ 5 آئل اینڈ گیس کمپنیز میں آتی ہے. اور آپ کو پتا ہے آئل اینڈ گیس کا کیریئر کیا ہوتا ہے. میں نے بہت قریب سے کامیابی, یہ جو سو کالڈ کامیابی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ نہ جائیں, بالکل پڑھیں, اوپر جائیں, اچھی کمپنیز میں جائیں. ہمیں تگڑا مسلمان چاہیے جو ریسرچر ہو, جو اچھا ہو, جو کردار میں اچھا ہو. یہاں پر میری جاب لگی, میرا ایک کولیگ تھا, اسٹیفن نام تھا اس کا. اسٹیفن جو ہے وہ کرسچن تھا, نائجیرین تھا. تو نائجیرین آپ کو پتا بلیک ہوتے ہیں. تو وہ میرا کولیگ اس طرح تھا کہ ہمارے انڈر نا ٹینکس ہوتے تھے, آئل اینڈ گیس اسٹوریج ٹینکس بڑے بڑے. تو ہر انجینئر 2 انجینئرس کو ایک ٹینک دیا ہوتا تھا. تو میرے ساتھ وہ تھا. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ملٹی کلچرلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستانی کا پیئر نائجیرین کے ساتھ بنائیں یا فلپینی کے ساتھ بنائیں. ہر نیشنلٹی تھی وہاں پہ, بہت بڑی کمپنی تھی. میرا پیئر اس کے ساتھ تھا, نائجیرین کے ساتھ. اچھا, میں اور وہ اکثر اکٹھے کھانا کھاتے تھے بریک ٹائم میں, اور ہم کنٹینرز میں جو ہے نا وہ, یہ فیلڈ کی پکچر تو نہیں ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میرا دوست ہے بلال, روم میٹ تھا میرا, اب بھی ماشاءاللہ بہت اچھا دوست ہے. تو یہ کنٹینرز ہیں وہاں پہ, آپ دیکھیں نا کنٹینرز ہوتے تھے وہاں پہ, رہائش جو ہے وہ کمروں میں نہیں ہوتی تھی, کنٹینرز بنے ہوتے تھے. یہ تصویر ہے جب مجھے پہلی سیلری ملی تھی. میری سیلری تھی 4700 درہم, اس دور کے تقریباً 1.5 لاکھ روپے. پہلی سیلری جو ہے نا میری, آپ سوچیں انجینئر گریجویٹ ہوتا ہے اور اس کی اتنی سیلری, اور ہمارا بفے ہوتا تھا 3 ٹائم, اور ہمیں گاڑی شاڑی ملی ہوئی تھی, رہائش ملی ہوئی تھی. تو یہ پاکٹ منی تھی. اس میں میں جیکی کی طرف اشارہ کر کے شکریہ کر رہا ہوں, تھینک یو جیکی. خیر, یہ پرانی تصویر ہے 2011 جب مجھے پہلی سیلری, مرد کی لائف میں پہلی سیلری بہت بڑی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اینی وے میں ویسے آپ کو دکھا رہا ہوں. تو وہ اکثر جو ہے نا میرے ساتھ کھانا کھاتا تھا, کبھی کبھی بات چیت ہوتی تھی. ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا اللہ کی طرف سے.
میں نے اس کی بوتل اٹھائی, پانی پی لیا, جیسے آپ کے پاس بوتل پڑی ہے, میں وہ کھانا کھا رہی ہوں, میں اپنی بوتلیں پیتا تھا. ایک دن میں نے اس کی بوتل اٹھائی, منہ لگا کے پانی پی لیا. وہ میرا منہ دیکھے اور بڑا حیران ہوا. تو میں نے کہا کیا بات ہے, تمہیں برا لگا؟ کہتا نہیں, میں حیران ہوں کہ تم نے میری بوتل سے پانی کیسے پی لیا. تو میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتا امیریکنز ول نیور ڈو اٹ. امریکن باسز تھے نا ہمارے, وہ جو جنرل میں, وہ جو سینئر مینیجرز تھے, کہتا امیریکنز ول نیور ڈو اٹ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا آپ کو پتا ہے امیریکنز ہیو بین ویری بیڈ ٹو اس. وہ جو بلیکس ہیں نا, ان کے دل میں امیریکنز کے لیے ذرا غبار ہے. آپ کو پتا ہے کہ ان کی جنریشنز نے کتنا سفر کیا سلیوری میں. تو کہتے ہیں امیریکنز ریسسٹ ہوتے ہیں, کبھی ایسا نہیں کریں گے. وہاں سے مجھے موقع ملا, میں نے کہا کہ نہیں, ہم مسلم ہیں, ہمیں کالا گورا عربی اجمی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پروفٹ نے تو سب کے ساتھ کھانا کھایا, اٹھے ہیں بیٹھے ہیں. تھوڑا سا میں نے اسے انکریج کیا, بڑا متاثر ہوا. کہتا کہ یار ویسے پاکستانیوں میں ایک بات ہے کہ تم لوگ دل کے بڑے اچھے ہوتے. اس نے تعریف کی. کہتا میں پہلے بھی ایک دو پاکستانیوں سے ملا ہوں, بڑے ویلکمنگ ہوتے ہیں, ہمبل ہوتے ہیں. تو میں نے کہا چلو بہت بہت شکریہ. ایک دن اس نے مجھ سے بڑا معصومانہ سوال پوچھا, اور وہ معصومانہ سوال تھا, وہ طنز نہیں تھا. وہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کون طنز کر رہا ہے, کون معصومانہ سوال. کہتا یار علی, why do you guys wash yourselves all the time? Are you dirty? تم لوگ گندے ہو, مطلب تم, میں دیکھتا ہوں 3 بار تم منہ دھو رہے ہو, مطلب وہ ہاتھ دھو رہے ہو, پیر دھو رہے ہو, وضو کی طرف اشارہ تھا. تو میں ہنسا, میں نے کہا کیا یہ تو ایولیوشن ہے نا, مطلب ہم نماز پڑھتے ہیں. آواز نہیں آ رہی؟ اچھا چلیں کوشش کرتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ یار یہ ہمارے مذہب میں ایولیوشن کہلاتا ہے, اور نہ صرف ہمارے مذہب میں نے کہا آپ بائبل پڑھو. اب وہ بائبل کی کچھ مجھے باتیں اس لیے پتا تھی, ڈاکٹر ذاکر نائک کو رٹا لگایا ہوا تھا. اس دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بڑے فیمس ہو رہے تھے, تو میں نے ان کے کچھ لیکچر سنے تھے. میں نے اسے کہا تم اپنی کتاب کھولو, بک آف ایکسوڈس بائبل, اور اس پہ دیکھو کہ جب پروفٹ موسیس, موسیٰ علیہ السلام ماؤنٹ طور پہ جا رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں. وہ پہلے تو اس کی آنکھیں کھول گئی کہ یار اسے بائبل کا بھی پتہ ہے. پھر میں نے کہا کہ دیکھو وہ جب جا رہے ہیں تو اپنے جوتے اتارتے ہیں, تمہاری بائبل کی ورسز ہیں, وہ جوتے اتار کے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں, اپنا منہ دھوتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے پیر دھوتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ بڑا حیران ہوا, کہتا یار میں اس پہ سرچ کروں گا, یہ تو تم نے مجھے سوچ میں ڈال دیا. تو میں نے کہا ایگزیکٹلی یہی ہم کرتے ہیں. روحانی طور پہ جب ہم نے کلینز ہونا ہے, اپنے رب کے پاس جانا ہے, تو وضو ہمارے لیے ایک شرط ہے. یہاں سے ماشاءاللہ اس کے ساتھ مزید بات چیت چلی, اور مجھے موقع ملا اس کو اسلام متعارف کرانے کا. خیر ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ابھی بھی میری کبھی کبھی اس سے بات ہوتی ہے, اس کے لیے دعا بھی کریں. لیکن یہ کہ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ دس از دی امپیکٹ دیٹ این ایجوکیٹڈ مسلم کین کریٹ آن ادرس. دیکھیں اگر ہم وہاں جا کے دنیا کے چکروں میں جا کے ان جیسے بن جائیں گے نا, تو مثال نہیں قائم ہوگی. انہیں وہ کیسے پتہ لگے گا کہ یار حجاب بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اگر مسلم عورت پردہ ہی نہیں کرے گی. گوروں کو کیسے پتہ لگے گا, وہ کیسے ٹیسٹ کریں گے ہمارا جو ہے مذہب. ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں جس سے مسلم نوجوان کی ذمہ داری واضح ہوتی ہے. امریکن ماڈل ہے, سپر ماڈل, اس نے اپنی ریورٹ سٹوری بتائی میں کیسے دین کی طرف آئی. اور یہ ایک ایک نوجوان جو ہے اس پہ غور کرے کہ کوئی دعوت نہیں دی اس نوجوان نے, لیکن وہ صرف اس کو دیکھ کے مسلمان ہو گئی. اس نوجوان کو, نوجوان کون تھا, اس نے عورت نے خود سٹوری بتائی ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے. سپر ماڈل تھی, اسکرٹ پہننے والی, ظاہر ہے سب کچھ. اس نے کہا کہ ایک بار میں ایک لفٹ میں داخل ہوئی, کسی پلازے میں, لفٹ سے میں نیچے جانے لگی, تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا, باریش تھا, مطلب اس ٹائم پہ ظاہر ہے داڑھی شاڑی, اسے کیا پتا عورت کو داڑھی کیوں رکھتے ہیں مسلمان. تو اس نے کہا کہ جیسی میں انٹر ہوئی اس لڑکے نے نظریں جھکا لی. اس لڑکے نے فوراً سے نیچے دیکھا جیسی میں انٹر ہوئی. کہتی یہ میرے لیے اتنی حیران کن بات تھی کہ یہ کون ہے. ہم تو ڈریسنگ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ہم پر آئے, پرفیوم شرفیوم لگایا ہوتا ہے, یہ کون سا بندہ ہے جس نے میری طرف دیکھا تک نہیں. اچھا اس نے کہا سفر گزرتا گیا, لفٹ نیچے جا رہی, میں نے کہا ابھی دیکھے گا ابھی دیکھے گا. اس نے اپنے دل کی بات بتائی. کہتی کہ مجال ہے اس نے نظر اٹھا کے دیکھ لیا, اور اینڈ میں اس عورت کو غصہ چڑھ گیا. اس نے کہا کہ تم کون ہو بدتمیز آدمی, تم نے نہ مجھے گریٹ کیا ہے, نہ ہینڈ شیک کیا ہے, نہ تم نے کو میرا حال چال پوچھا ہے, تم کس دنیا کے رہنے والے. اس بات پہ اس جوان نے پھر جواب دیا. اس نے مسکرا کے کہا کہ دیکھیں آپ عورت ذات ہیں, ہمارا مذہب عورت کی رسپیکٹ کرنا بتاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں میں آپ سے بدتمیز ہوں. ہمارے مذہب میں نہ ہینڈ شیک ہے, ہم جو ہے وہ ضرورت کی بات کرتے ہیں. آپ آئیں لفٹ میں تو میں نے نظریں اس لیے جھکائی, آئی ریسپیکٹ یو, اور عورت کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں.
پھر اس نے کہا کہ میری شادی ہوئی ہے تو اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میری بیوی گھر میں ہے، میں آپ سے کیوں بات کروں، مطلب ایسی تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے نا۔ وہ عورت اتنا حیران ہوئی، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں کہ جو اتنے لائل ہیں اپنی بیوی سے، کیونکہ امریکہ میں تو اوپن میرج ہے نا، افیئرز ہی افیئرز ہیں، مرد 4 افیئر اس نے رکھے ہیں، بیوی نے 4 افیئرز رکھے ہیں، وہ تو تڑپتے ہیں لائلٹی کے لیے، وہ تو انہیں مسلمان مرد جو صحیح مسلمان مرد ہیں مل جائے، وہ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا پروڈکٹ ہی کوئی نہیں دنیا میں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس طرح کا کون بندہ آپ کریٹ کریں گے۔ حضرت عمر بن الخطاب جیسے لوگ، خالد بن ولید جیسے لوگ، یہ تو ترس رہی ہے دنیا کہ ان جیسے لوگ پیدا ہوں تاکہ دنیا کا کوئی نظام جو ہے وہ بہتر ہو۔ اس نے کہا کہ میں